الفلق، سورۃ الفلق مدنی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، پہلی آیت میں لفظ الفلق آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت حسن، اکرمہ، عطا اور جابر کے نزدیک مکی ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور قتادہ کے نزدیک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق مدنی ہے، اور یہی دوسرا قول راجح ہے، اس لیے کہ مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، مجھ پر آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مانند میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور عقبہ بن عامر مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے۔ ان دونوں سورتوں کی فضیلت کے بارے میں کئی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے یہ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، احمد، نسائی، بغوی اور بیہقی نے ابن عابس جوہنی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں جس کے ذریعے لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ نمبر 2، ترمذی اور بیہقی وغیرہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے۔ جب سورۃ المعوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آپ نے انہی دونوں کو اپنا لیا اور ان کے سوا باقی کلمات کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، اور امام مالک نے موطا میں عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ کے جسم پر یہ دونوں سورتیں پڑھ کر پھونکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حصول برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اسی حدیث کو بخاری و مسلم نے صحیحین میں امام مالک کی مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور امام بخاری نے کتاب الطب اور باب السحر میں، اور امام مسلم نے کتاب السلام باب السحر میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور امام احمد نے مسند میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ جب لبید بن عاصم منافق نے، جو قبیلہ بنی زریق کا تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس یہی دونوں صورتیں لے کر آئے اور آپ کو خبر دی کہ لبید بن عاصم نے آپ کی کنگھی اور کنگھی کے دانت میں جادو کر کے ایک کنویں میں پانی کے نیچے دبا دیا ہے۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ اسے نکال کر لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ آخری گرہ بھی کھل گئی، اور آپ اس طرح نشاط محسوس کرنے لگے جیسے کہ ان کا بندھا ہوا جسم کھول دیا گیا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خود بھی پھونکا، جس کے کلمات یہ تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حاسد وعین اللہ یشفیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کہیے میں صبح کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں، یا میں تمام مخلوقات کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جن و انس اور دیگر تمام مخلوقات کے شر سے، چاہے وہ حیوانات ہوں یا جمادات یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے رات سے، جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے، اور چاند کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ ترمذی اور نسائی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا، اے عائشہ، اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگو۔
یہی غاسق ہے جب اس کی روشنی دھیمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رات کے وقت جنوں اور انسانوں کے شیاطین چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور اس وقت کفر و فسق، شر و فساد، چوری، خیانت اور دیگر معاصی کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرکین، اہل نجوم اور جادوگر چاند کی عبادت کرتے ہیں، اسے وسیلہ بناتے ہیں، اور بے شمار جادو اور کفریہ باتوں کا تعلق چاند سے جوڑتے ہیں۔ اور میں ان جادوگر عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور ان میں گرہیں ڈالتی ہیں۔ نسائی اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گرہ ڈال کر اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کسی چیز سے اللہ کے سوا اپنا تعلق جوڑا اسے اسی چیز کے سپرد کر دیا گیا۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے، جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے تاکہ محسود کو نقصان پہنچائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حاسد کے مفہوم میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ جو آدمی حاسد، بدطینت اور خبیث النفس ہوتا ہے اسی کی نظر بری ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، میں نے حاسد سے زیادہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی حسد کے سبب ظالم ہوتا ہے لیکن نعمت سے محرومی کے سبب مظلوم معلوم ہوتا ہے۔ شوکانی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد 3 برائیوں سے بالخصوص پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا، اس لیے کہ یہ برائیاں بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان کا نقصان بہت بڑا ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادوگر عورتوں سے جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور گرہیں ڈالتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے،